وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کا رزق کے لیے بڑا ہی بہترین عمل بتاؤں گا جو سورہ نوح کا عمل ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس کے اندر رزق کے انبار ہیں اگر آپ اس کو صحیح طرح سے مشاہدہ کریں، اور اس کے اندر جو ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے رزق کے دروازے کھلنے کا ذکر بھی ہے۔ اب رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان کا دل اطاعت کی طرف، روزہ، نماز، تراویح، صدقہ خیرات، غریب لوگوں کی معاونت کرنا، سحر افطاری کرانا، ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے، اور یہ چیزیں بھی رزق کو بڑھاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس سورہ کے اندر بڑی تاثیرات ہیں۔ اللہ آپ کے گھر سے رزق کو کم نہیں ہونے دے گا۔ آپ اس دن یہ وظیفہ کر لیں، آپ کا گھر خوشحال ہو جائے گا، اپنے علاقے میں مشہور ہوگا کہ یہ خوشحال گھروں میں سے ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے ہی پیسے والے ہوتے ہیں، بڑا ان کا سرمایہ ہوتا ہے، لیکن مشہور ہوتا ہے کہ یہ تنگ دست لوگ ہیں، ان کے جو شہرت ہوتی ہے وہ کنجوس اور غربت زدہ ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ غریب، اتنا صاحب حیثیت نہیں ہوتے، لیکن ان کی شہرت فراخ رزق اور فراخی کشادہ جو ہے مال ہوتی ہے، کہ ان کے پاس بڑا کچھ ہے لیکن بینک میں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس سورہ کی برکت سے ایک تو عوام میں بھی عزت، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے شہر میں بھی، اور مالی لحاظ سے بھی فراخی رزق والا بنا دے گا۔ کاروبار آپ کا ہے، نوکری ہے، کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کمی کا باعث نہیں ہوگا، اس میں تنگ دستی نہیں آئے گی۔ یہ سورہ نوح بڑی ہی بہترین سورہ ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں کشادی رزق کا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ذریعہ بناتے ہیں، اور اس کے گھر میں تنگ دستی نہیں آتی۔ مال کی کمی ہے، آپ پر رزق کی کمی ہے، آپ کے پاس اسباب نہیں ہے رزق کے، دولت کے، تجارت کے، تو آپ اس دن خاص طور پہ بعد کے دنوں میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ہر وظیفہ تاریخ گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی دیکھے تو کر لے، اجازت ہے اس کو۔ دنوں میں جو ڈیٹ بتا کر میں بتاتا ہوں وہ تو خاص ہے اس کی تاثیر، لیکن بعد میں بھی تاثیر ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس دن جو ہے سورہ نوح کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ظہر میں ایک بار، عصر میں ایک بار، مغرب میں ایک بار۔ اور اگر تینوں کو 3 مرتبہ ایک ہی وقت میں پڑھ لیں پھر بھی اچھا ہے، لیکن یہ 3 نمازوں میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت سے پورا سال رزق سے اللہ تعالیٰ محرومی سے بچائے گا، رزق کی قلت سے بچائے گا، تنگ دستی سے بچائے گا۔ آپ کے پاس وافر مقدار میں رزق کی کشادگی ہوگی۔ اس میں اللہ نے خود جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا، توحید کا انکار کرنے والوں کا ذکر کیا، وہاں ان لوگوں کا ذکر بھی کیا جن پہ اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور دعائیں بھی بتائی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی فیوزات آپ کو عام نظر آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔